بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سپاہی نے آ کر خبر دی کہ سلطان معظم عیسائیوں کا ایک سب سے بڑا قبیلہ ہے جو تقریباً 200 قبائل کو ملا کر بنایا گیا ہے، جس کا نام مرام مسیح ہے۔ ہماری 7 دنوں کی دن رات کی محنت کے باوجود یہ قبیلہ فتح نہیں ہوا۔ ہم صبح سے لے کے رات تک ان کی آدھی قوت کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن نہ جانے کیسے صبح پھر وہ بہترین جنگی ماہرین کے ساتھ ہمارا سامنا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا کافی نقصان ہو چکا ہے۔ مسلمان فوج کے سپہ سالار محمد تبریز نے مجھے یہ پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے کہا ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان معظم پریشان ہو گئے اور کچھ سوچنے کے بعد کہنے لگے، اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد تبریز مسلمانوں کا ایک بہترین اور دانا جنگجو ہے۔ اگر وہ ان کو فتح نہیں کر سکا تو ضرور اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ علی بن سفیان سے کہا کہ میرا گھوڑا تیار کرو، تو علی بن سفیان نے کہا کہ میں آپ کا گھوڑا اور آپ کے ساتھ جانے کے لیے ایک لشکر تیار کرتا ہوں۔ سلطان نے کہا، نہیں علی، مجھے لشکر کی کوئی ضرورت نہیں، میں اکیلا جانا چاہتا ہوں۔ علی بن سفیان نے کہا کہ جیسا میرے کانوں نے سنا ہے، وہ قبیلہ بہت ہی ظالم اور ماہر جنگجوؤں سے لیس ہے، کہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ سلطان نے کہا کہ اللہ میرا مددگار ہے، تم پریشان نہ ہو اور میرا گھوڑا تیار کرو، میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ علی بن سفیان نے کہا کہ جیسے آپ کا حکم سلطان معظم۔ یہ سپاہی اور سلطان گھوڑے پر سوار ہوئے اور ساری رات کا سفر کرتے ہوئے صبح فجر کے وقت اس قبیلے مرام مسیح میں جا پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس قبیلے کے لوگوں کو دیکھنے کے بعد کہنے لگے، یہ لوگ جنگ سے کبھی فتح نہیں ہوں گے، بلکہ انہیں علمی نقطہ نظر سے فتح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سلطان نے دیکھا کہ اس قبیلے کا سب سے بڑا پادری، جو کہ اس اتنے بڑے قبیلے کا حاکم بھی تھا، ایک بہت بڑے ہجوم کو دینی تعلیمات سے آگاہ کر رہا تھا۔ سلطان اور یہ سپاہی بھی اس ہجوم میں جا کر بیٹھ گئے۔ چونکہ سلطان نے بھیس بدلا ہوا تھا تو کوئی بھی شخص انہیں پہچان نہ سکا۔ یہ پادری کہہ رہا تھا کہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، تم ایک دوسرے کی طاقت ہو، تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ جب کسی مقصد کے ٹھان لو تو اس کو کر کے چھوڑو۔ شیطان نے ہم لوگوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کی ہوئی ہے، لیکن ہم اپنے خداوند کے فضل سے محفوظ ہیں۔ شیطان کا کوئی بھائی نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی دوست یا دشمن تک نہیں، لیکن پھر بھی وہ ساری دنیا میں تباہی مچا رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب یہ الفاظ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنے تو بڑے حیران ہوئے اور کھڑے ہو گئے۔ مجمع چونکہ بہت زیادہ تھا، دور دور تک بوڑھا جوان، عورتیں، لڑکیاں وغیرہ بڑی تعداد میں یہاں موجود تھیں، تو اس پادری نے سمجھا کوئی بیمار حال یا مفلس ہے اور مدد کی اپیل کرنا چاہتا ہے۔ پادری نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کی بات سنی جائے گی اور آپ کے دکھ کا مداوع بھی کیا جائے گا۔ سلطان نے بآواز بلند کہا کہ مجھے کوئی دکھ نہیں اور نہ ہی میں مفلس ہوں، بلکہ میں تو آپ کی بات کی تردید کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ سارا مجمع ان کی طرف متوجہ ہوا کہ یہ نوجوان کیا کہنا چاہتا ہے، کیونکہ اس پادری کے سامنے کوئی نہیں بولتا تھا اور تمام قبائل والوں کا یہ سردار تھا، اس کا حکم چلتا تھا، یہ جیسے چاہتا تھا تمام رعایا ویسے ہی کرتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر تمام لوگ بڑے حیران ہوئے کہ آج تک پادری صاحب کی کسی بات سے کوئی منکر نہیں ہوا۔ یہ نوجوان کون ہے اور یہ منکر کیوں ہے؟ پادری نے اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سلطان نے کہا کہ ابھی آپ نے تمام لوگوں کے سامنے کہا ہے کہ شیطان کی نہ کوئی ماں ہے، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ ہی بیوی، نہ ہی دوست، نہ دشمن، پھر بھی اس نے پوری دنیا میں چھاپ چھوڑی ہوئی ہے جو کہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بات آپ نے غلط کی ہے۔ سلطان کے الفاظ سنتے ہی اس پادری کے چیلے سلطان کو بازوؤں سے پکڑ کر مجمع سے باہر نکالنے لگے۔ اس پادری نے اپنے چیلوں کو منع کیا اور کہا کہ اس نوجوان کو اپنی بات مکمل کرنے دو۔ سلطان نے کہا، شیطان کا باپ بھی ہم ہی میں موجود ہے، اس کا بیٹا بھی، اس کا بھائی بھی، اس کی بیوی بھی اور اس کی ماں بھی، اس کا دوست بھی اور اس کا دشمن بھی۔ پھر پادری سلطان سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، میں بھی آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا کہ شیطان کا باپ، ماں، بھائی، بیٹا، بیوی، دوست، دشمن ہم میں موجود ہے۔ یہ سراسر تم غلط بات کرتے ہو۔ اے نوجوان، شاید تم جانتے نہیں کہ تمہاری اس غلط بیانی کی وجہ سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پادری کو کہا کہ اگر میں غلط ہوا تو آپ میری جان لے سکتے ہیں۔ سارا مجمع بڑا حیران ہوا کہ پادری کچھ کہہ رہا ہے اور یہ نوجوان کچھ کہہ رہا ہے، کیونکہ آج تک یہ سوال کبھی کسی نے کسی سے نہ کیا، نہ کسی نے اس کا جواب دیا۔
تو تمام لوگ بڑے متوجہ ہو کر یہ سن رہے تھے کہ کون سچا ہے، کون اس کی واضح دلیل دے گا۔ تھوڑی دیر بعد پادری نے سلطان سے کہا کہ اگر تم یہ ثابت نہ کر سکے تو تم اس بھرے مجمع میں موت کی گھاٹ اتار دیا جائے گا، کیونکہ تم نوجوانوں کو گمراہ کرنے اور غلط تعلیم دینے کا جرم کر چکے ہو۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ سارے لوگ بڑے حیران تھے کہ شاید یہ نوجوان اپنی جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ چونکہ لوگ اسی پادری کو دنیا کا سمجھدار ترین انسان اور عالم سمجھتے تھے، سلطان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اگر میں غلط ہوا تو آپ میری گردن اڑا دینا، لیکن اگر میں نے واضح دلیل سے ثابت کر دیا اور یہ سارا مجمع بن گیا تو مجھے اس بات کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اس قبیلے کا پادری کہنے لگا کہ جو تم چاہو تمہیں وہ چیز ملے گی۔ سلطان نے کہا کہ سارا مجمع اس بات کا گواہ ہے، تم بعد میں مکر نہ جانا۔ اس پادری نے کہا کہ اگر تم میری جان بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائے گی، کیونکہ تم میری 70 سالہ زندگی کے پہلے شخص ہو جس نے مجھے چیلنج کیا ہے، اور آج تک میرے سامنے کوئی بھی عالم نہیں ٹک سکا اور میں اپنے موقف پر قائم ہوں۔ اب تم مجھے دلیل دے کر اس اتنے بڑے ہجوم کے سامنے غلط ثابت کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہر وہ شخص جو فضول خرچی کرتا ہے، ایسی جگہ پر اپنی رقم خرچ کرتا ہے جہاں اس کی ضرورت نہ ہو، بلکہ عیاشی اور زنا بدکاری میں جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، ہر ایسا شخص شیطان کا بھائی ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اس مجمع میں اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں موجود ہر وہ عورت جو اپنے سر پہ دوپٹہ نہ لے، بے شک وہ کوئی ضروری کام ہی کیوں نہ کر رہی ہو یا بازار میں جا رہی ہو، ہر ایسی عورت، ایسی جوان لڑکی جس نے سر پر دوپٹہ نہ لیا ہو، وہ شیطان کی بیوی ہے۔ اور میری یہ بات سن کر آپ سب لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیطان کی کتنی بیویاں ہو سکتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ باتیں سن کر لوگ مزید متوجہ ہوئے اور ان کے حق میں تالیاں بجانے لگے۔ یہ سارا ماحول دیکھ کر پادری شرمندہ ہو رہا تھا، لیکن ڈٹائی سے سلطان کی باتیں سن رہا تھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ہر وہ چھوٹی بڑی عمر کی عورت جو مہمان کے آنے پر منہ چڑھانے لگے، خواہ مخواہ بناوٹی غصہ بنا لے، اپنا رویہ بدل لے، تو ہر ایسی عورت شیطان کی ماں ہے، جو کہ مہمان خدا کی بھیجی ہوئی خاص رحمت ہے، اور جو عورت اس اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی رحمت کو زحمت سمجھے تو ہر ایسی بدبخت عورت کو شیطان اپنی ماں سمجھتا ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بآواز بلند کہا کہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر کوئی بھی شخص جو بالغ عمر کو پہنچ گیا ہو اور باجماعت نماز امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کرتا ہو، ہر ایسا شخص شیطان کا بیٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو رکوع سجدہ پوری نماز میں سب سے زیادہ عزیز ہے، اور جو شخص ان دونوں عملوں میں امام مسجد سے پہلے جھکاؤ اختیار کرتا ہے تو گویا شیطان اسے اپنا بیٹا سمجھتا ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہر مرد و عورت جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ دنیا کی کوئی بھی چیز کھائیں یا پئیں، اور اگر یہ انسان کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو یہ شیطان کی اولاد ہے۔ تمام تر کائنات میں صرف ایک نام اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے جو ہر کھانے پینے والی چیز سے پہلے لیا جانا چاہیے، کیونکہ وہ چیز پاک ہو جائے اور شیطان کی غلاظت سے ہر لحاظ سے محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن جو شخص کھانے پینے کی کسی بھی چیز سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا وہ شیطان کی اولاد ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جاہ و جلال میں آ کر تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہر وہ شخص شیطان کا باپ ہے، اور قیامت والے دن بھی شیطان اس کے باپ کے نام سے جانا جائے گا۔ پادری نے پوچھا کون ایسا بدبخت شخص ہے جو شیطان کا باپ بنے گا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اذان سن کر نماز نہ پڑھنے والا ایسا ہر بدبخت آدمی شیطان کا باپ ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گرجدار آواز میں کہا جو شخص نیکی کی بات، حق کی بات، بھلائی کی بات لوگوں تک پہنچائے، ہر ایسا شخص شیطان کا دشمن ہے، اور ہر ایسا بدبخت شخص جو حق بات، نیکی کی بات، گناہ سے روکنے والا عمل کسی دوسرے انجان شخص کو نہ بتائے وہ شیطان کا کھلا دوست ہے۔ سارا مجمع اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے کہ پادری سر جھکائے کھڑا ہے۔ پادری نے کہا اے نوجوان، بے شک میرے لیے یہ ساری باتیں نہیں تھیں، مجھے ان باتوں کا علم نہ تھا، تمہاری یہ باتیں ہیرے موتیوں کی طرح قیمتی تھیں جن کا کوئی مول نہیں، لیکن میں اپنے وعدے کے مطابق تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم مجھ سے دنیا کی کوئی بھی چیز مانگ سکتے ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے آپ سے آپ کی اور لوگوں کی بھلائی چاہیے۔ پادری نے کہا کہ آپ کوئی عالم نہیں ہو سکتے،
کیونکہ عالم بنیادی چیزوں کے بارے میں معلومات کم ہی رکھتے ہیں۔ پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں کہ آپ کون ہیں۔ یہ بات صرف میں ہی نہیں، یہ سارا مجمع جاننا چاہتا ہے۔ اور جو آپ نے کہا کہ آپ میری اور مجمع والوں کی بھلائی چاہتے ہیں، یہ بات بھی نہیں سمجھا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اصلی روپ میں سامنے آئے تو پادری نے آپ کو پہچان لیا اور کہنے لگا کہ مسلمانوں کے سلطان آپ، اور یہاں سلطان نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں بن بلائے آپ کے مذہب کی باتیں سن رہا تھا، لیکن میرا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جہاں کہیں بھی غلط عمل یا غلط بات پھیلائی جا رہی ہو وہاں پر اس کی اصلاح نہ کی جائے، لیکن میرا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی بھی غلط عمل، غلط بات پھیلائی جا رہی ہو وہاں پر اس کی اصلاح کی جائے۔ یہ پادری بھی نہایت سمجھدار اور بڑے لوگوں کی قدر کرنا جانتا تھا۔ اس نے کہا سلطان معظم، مذہبی اختلاف اپنی جگہ، لیکن آپ کا کہا ہوا ایک ایک لفظ بالکل صحیح ہے، اور سلطان معظم میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ آپ جو بھی مانگنا چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ بتائیں کہ شیطان کب اور کس طرح فوت ہوگا۔ آپ کے بیان کی وجہ سے میں پہلے ہی اپنے علم میں اضافہ کر چکا ہوں، لیکن شیطان کی بات چل نکلی ہے تو میں اور یہ ہزاروں لوگوں کا مجمع یہ جاننا چاہتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ پاک نے موت کا وقت اور جگہ متعین کر رکھی ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکے گا، چاہے وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو یا دنیا کی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا بشر۔ بے شک وہ گناہگار ہو، نیکوکار ہو، پرہیزگار ہو، چاہے کسی بھی حال میں کیوں نہ ہو، موت کا ذائقہ ضرور چکھے گا۔ اس لیے ابلیس شیطان کو بھی ایک دن موت آئے گی، لیکن وہ دن کون سا ہوگا؟ کون ابلیس کو موت دے گا؟ کہ شیطان کو نزع یعنی موت کے وقت اس عالم میں تکلیف ہوگی؟ شیطان کتنے عرصے تک موت کی نیند سویا رہے گا؟ کہ پادری، اس کے سپاہی اور تمام لوگ سلطان کا منہ تکتے رہ گئے کہ یہ کوئی الگ ہی مخلوق ہے، کیونکہ سلطان بڑی روانی سے اور اپنی جاہ و جلال میں بول رہے تھے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے مقررہ وقت یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دی، جسے قرآن مجید کی سورہ ہجر میں یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ اے پروردگار، لوگوں کے زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک۔ وقت معلوم کو مفسرین نے نفقہ اور نفخہ اولا لکھا ہے، یعنی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے، قیامت کی نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی تو مومنوں کی بغلوں کے نیچے سے ایک پیاری خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے، اور پھر اس کی 40 سال کے بعد ایک زمانہ گزرے گا جس میں کوئی بچہ بھی پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی۔ مسلمان چونکہ مر چکے ہوں گے، اس لیے زمین پر صرف مشرک اور کفار رہ جائیں گے۔ جب مومنوں کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ شروع میں اس کی آواز نہایت حد تک کم ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے، پھر یہ بڑھتی بڑھتی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، ان کے نتنوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گا اور لوگ مر جائیں گے۔ انسان، جن، فرشتے، یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی اس نسخہ اولا کی وقت موت آئے گی۔ اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، پھر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی اور میزان لگے گا، یعنی نفقہ اولا کے وقت ابلیس کو موت آئے گی اور نفقہ اولا اور نفقہ ثانیہ کے مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا، اور یہ کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ حضرت عقاب بن حباب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اول بشر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن بہت خوش ہوگا، چونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسی وقت ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا، اے ابو الآدم، وفات کے بعد جنت میں آپ رہیں گے، جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا، اور پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف برداشت کریں گے، اور پھر وہ جہنمی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرمانے لگے، مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔
ملک الموت علیہ السلام نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ آدم علیہ السلام اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے کہ میرا غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ، ابلیس کی روح قبض کرو۔ جنت کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی، ان سنڈاسیوں میں تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ آدم و حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر کہے گا کہ اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ انہی جہنمی گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردہ زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ یہ بیان کرتے کرتے سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان اپنی تر آنکھوں اور داڑھی کے ساتھ کہنے لگے ڈرو اس وقت سے جب خدا نہ خواستہ ہمارا شمار دوزخیوں میں نہ ہو۔ اگر اس دن بھی اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ سلطان اس پادری اور تمام مجمع سے مخاطب ہو کر بلند آواز میں جاہو جلال کے ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اگر کسی کو دوام حاصل ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ کیا پتہ کب کون سی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری گھڑی ہو، پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان سن کر تمام مجمع اور یہ پادری سب افسردہ ہو چکے تھے۔ پھر پادری نے کہا کہ سلطان معظم آپ نے میرا اور اس جمع غفیر کا ضمیر جگا دیا ہے، میں اپنے وعدے کے مطابق تیار ہوں، آپ مجھ سے جو چیز مانگیں گے میں آپ کو حاضر کروں گا۔ سلطان نے کہا کہ مجھے آپ اور اس اتنے بڑے مجمع سے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ آپ لوگ دار اسلام میں داخل ہو کر کلمہ پڑھ لیں اور اپنے عزیز و اقارب کی دنیا اور آخرت سنوار لیں۔ پادری نے اپنے وعدے کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور اسی پادری نے اس اتنے بڑے مجمع کو کلمہ پڑھایا اور یہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔